الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے. تو غیر المغضوب علیہم اس سے مراد یہود ہیں، اور ولا الضالین اس سے مراد نصارہ ہیں. تو یہودیوں کی جو بری خصلتیں تھیں ان کا ذکر ہو رہا تھا. یہودیوں کی جو پہلی بری خصلت تھی جو بیان کی، سماعون للکذب، یہودی جھوٹی اور غلط باتیں سننے کے عادی تھے. اور دوسری بڑی بری خصلت، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آتا تو خود علماء کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ کسی جاسوس کے ذریعے مسئلہ معلوم کرواتے. اگر مسئلہ ان کی خواہش کے مطابق ہوتا قبول کر لیتے، اگر مسئلہ ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوتا تو انکار کر دیتے. اور تیسری ان کی بری خصلت، یحرفون الکلم، تورات میں، زبور، انجیل میں وہ تحریف کرتے تھے، مرضی کے مسئلے بنا کر کتاب میں داخل کرتے تھے، جو ان کے خلاف ہوتے تھے وہ کتاب سے پھاڑ دیتے تھے. اور چوتھی بری خصلت، اکالون للسحت، رشوت اور حرام کھانے کے وہ عادی تھے. رشوت کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، حرام طریقے سے مال کماتے تھے. اور ان چار کا اختصار کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے. آج چوتھی اور پانچویں جو ان کی بری خصلت ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. ان کی پانچویں بری خصلت یہ تھی، یسارعون فی الاسم والعدوان، گناہوں میں، گندے کاموں میں وہ سبقت کرتے تھے، بڑھ بڑھ کے گناہ کرتے تھے، گناہوں کی طرف وہ رات دن دوڑ لگاتے تھے. اور پانچویں خصلت وہ بھی اس کے ملتی جلتی ہے کہ گناہوں پر اظہار نفرت نہیں کرتے تھے. یعنی کسی کو دیکھا کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس سے نفرت نہیں ہوتی تھی، اور ان کو روکتے تک نہیں تھے، ان کو منع ہی نہیں کرتے تھے. تو اس گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ان کے یہاں 40,000 نیکوکار تھے، عبادت گزار تھے، اور 60,000 گناہ گار تھے. جو 40,000 نیکوکار تھے وہ اپنی تو فکر کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے،
لیکن جو 60,000 گناہ گار تھے ان کی فکر نہیں کرتے تھے، ان کو نہیں روکتے تھے، اور کبھی ان سے گناہوں سے نفرت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ عذاب میں گناہ گار بھی مبتلا ہو گئے، نیکوکار بھی مبتلا ہو گئے، یعنی پورے لاکھ پر اللہ کا عذاب آیا۔ آج ہم کہہ دیتے نا جی وہ اپنا کام کرو، تجھے جو مردہ مردہ راوے، کردہ راوے، اپنی فکر کرو، تجھے دی کی فکر ہے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، اپنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، کام کرو، اپنا راستہ سیدھا کرو، دوسرے مرتے ہیں مر جائیں۔ تو اللہ کا عذاب ہے، پورا لاکھ کے لاکھ ختم ہو گیا، نیکوکار بھی ختم اور عبادت گزار گناہ گار بھی ختم ہو گئے۔ ایک قوم پر اس لیے عذاب آیا کہ وہ اپنی فکر تو کرتے تھے اور دوسروں کی فکر نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو جاؤ فلاں بستی کو اٹھا کے ان کو الٹا ڈالو۔ جب فرشتے آئے دیکھا، واپس گئے، اللہ اس بستی میں تو تیرا نیک بندہ رہتا ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تجھے یاد کرتا ہے۔ تو اب دیکھو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کو نیچے، باقی ساری بستی کو اس کے اوپر ڈال۔ اللہ کیوں؟ فرمایا وہ اپنی فکر تو کر رہا ہے، دوسروں کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ مثال طور گھر کے اندر 10 آدمی ہیں، اب میں تو اپنی فکر کروں، نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، روزہ رکھوں، نیک عمل کروں، باقی 9 کی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، باقی 9 کو میں کہتا ہی نہیں ہوں۔ میرا اپنا گھر ہے، میں اپنے گھر کی فکر کروں، ہمسائے کی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، ہمسائے کی فکر کروں، پورا محلہ بے نمازی ہے، ان کی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جہاں مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے وہاں پوری امت کی فکر کرنی چاہیے، پورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر ہونی چاہیے۔ صرف فکر بھی کر لیں گے تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو خیر، جو یہودی تھے وہ گناہوں پر اظہار نفرت نہیں کرتے تھے اور ڈٹ کر گناہ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، پھر گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے۔ گناہوں کے وبال بہت سارے ہیں، 2-3 مختصر میں عرض کر لیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس چیز سے ہمیں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے ہم اس سے اپنی آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ مثال طور بجلی کی تار ننگی ہو تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو ہمیں پتہ ہے ہم نے ہاتھ لگا لیا تو یہ جھٹکا لگے گا، ہم مر جائیں گے۔ اب بجلی کی تار کا جو نقصان ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اس لیے اس کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے۔ بچھو پڑا ہو، اس بچھو کو ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے، کیوں؟ یہ ڈس لے گا تو جان چلی جائے گی۔ سانپ ہے، دیکھنے میں تو خوبصورت ہے، چمکیلا ہے، نرم ہے، لیکن اس کو ہم پکڑیں گے نہیں، اس سے دور بھاگیں گے۔ اگر اس نے ڈس لیا تو ہماری جان چلی جائے گی۔ جس چیز سے ہمیں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاتے ہیں، ان کاموں سے بچاتے ہیں۔ جو گناہ ہے اس گناہ سے بھی ہمیں خطرہ ہے۔ سانپ ڈس لے، جان کا خطرہ، سانپ کے ڈسنے سے جان کا خطرہ، بچھو کے ڈسنے سے جان کا خطرہ، بجلی کی تار لگنے سے جان کا خطرہ، لیکن گناہوں کی وجہ سے ایمان کا خطرہ ہے۔ جان چلی جائے اتنا نقصان نہیں، اگر ایمان چلا جائے جو نقصان ہوگا۔ ایمان بڑا قیمتی ہے، اگر جان چلی گئی، بجلی لگ گئی، فوت ہو گیا، شہادت میں موت ہے، اللہ شہیدوں میں کھڑا کرے گا، اچھی ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے باہر نہیں نکلے گا۔ اور گناہوں کی وجہ سے ایک وبال یہ ہے کہ رزق کی تنگی جو ہے، رزق کی تنگی مسلط کی جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک بستی کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا قریہ،
ایک بستی کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو امن والی بھی تھی اور اطمینان والی بھی تھی۔ امن والی یعنی ان کو باہر کے خوف و خطرہ بھی نہیں تھا، اور اطمینان والی ان کا اندر کا خوف و خطرہ بھی نہیں تھا۔ باہر کے دشمنوں کا بھی ان کو خطرہ نہیں تھا، اندر کے دشمنوں کا بھی ان کو خطرہ نہیں تھا۔ امن والی بستی تھی، اطمینان والی بستی تھی۔ رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اللہ نے ان کے لیے رزق کے ڈھیر لگا دیے، ان کو رزق کی کوئی پریشانی نہیں تھی، ہر طرف سے آمد آمد ہے، رزق ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے گناہ کیا، اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کی، نہ شکری کی، کفر کیا، گناہ کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے پھر ان کے اوپر خوف اور بھوک کا لباس ڈال دیا، ان کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آیا، وہ ساری رزق کی جو فراوانی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، پھر بھوکے پیاسے ہو گئے۔ اب دیکھو کتنا رزق تھا، چاروں طرف سے رزق کی فراوانی تھی، اللہ کی نافرمانی کی، نعمتوں کی نہ قدری کی، اللہ کے حکم توڑے، وقت کے نبی کے طریقے چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فقر مسلط کر دیا، محتاجگی اور تنگی مسلط کر دی۔ تو گناہ کی وجہ سے رزق کی تنگی مسلط کی جاتی ہے۔ ایک اور واقعہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم جو سبا تھی، جو رہنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ عطا فرمائے، بڑے بڑے باغ تھے، جنتانی عن یمین و شمال، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف باغ ہوتے تھے، اور درمیان میں چلا کرتے تھے، بڑے بڑے باغ ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے باغ ہوتے تھے، اگر کوئی عورت کوئی مرد ٹوکرا لے کر سر پہ رکھ کے باغ کے درمیان سے گزرتا تو باغ ختم ہونے سے پہلے پہلے جو قدرتی طور پھل اوپر گرتے تھے اسے ٹوکرا بھر جاتا تھا، توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ایسے ہی چلتے چلتے ٹوکرا پھلوں کا بھر جاتا تھا، اتنے بڑے بڑے باغ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم میرا رزق کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ اور لیکن انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کیا، جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، گناہ کیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، وہ سارے کے سارے جو باغ تھے وہ ختم ہو گئے، پھل ختم ہو گئے، جن کو اللہ نے فراوانی دی ہوئی تھی وہ ساری تنگی میں تبدیل ہو گئی۔ تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ رزق کی تنگی مسلط ہو جاتی ہے، بندہ رزق کی وجہ سے بڑا پریشان ہو جاتا ہے، جو برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری وبال، دوسری جو بیماری ہے گناہوں کی وجہ سے، دوسرا وبال یہ ہے جو محتاط ہوتے ہیں وہ نافرمان ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، جو اس کے محتاط ہوتے ہیں، بیوی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، وہ نافرمان ہو جاتے ہیں، وہ بات نہیں مانتے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا گدھا اگر کبھی میری بات نہ مانتا، میری نافرمانی کرتا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے میرا گدھا میری بات نہیں مان رہا۔ وہ حضرات سمجھا کرتے تھے کوئی غلطی ہوئی ہے میرے سے، کوئی میرے سے ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ میرے گدھے نے میری نافرمانی کی ہے۔ تو جب ہماری بیویاں ہماری بات نہ مانے، ہماری اولاد ہماری بات نہ مانے، ہمارے نوکر ہماری بات نہ مانے، ہمارے چھوٹے ہماری بات نہ مانے، تو سمجھ لینا چاہیے ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے، ایسی غلطی ہوئی ہے جس سے میری اولاد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میری اولاد میری نافرمان ہو گئی ہے، میری بیوی میری نافرمان ہو گئی ہے، میرے جانور میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا جب ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، جو ہمارے محتاط ہیں وہ پھر ہماری نہیں مانیں گے۔ اگر ہم اللہ کی بات مانیں گے تو پھر جو ہمارے محتاط ہیں وہ ہماری بات مانیں گے۔
تو تیسرا وبال مختصر عرض کرتا ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے جو تیسرا وبال ہے، نیک اعمال کی جو توفیق ہوتی ہے وہ چھن جاتی ہے، نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ مثال طور ایسا گناہ کیا، رات کو تہجد میں روتا تھا، وہ تہجد نصیب نہیں ہوتی، تہجد سے محروم ہو گیا۔ نماز پڑھتا تھا، کوئی ایسا گناہ ہوا، نماز سے محروم ہو گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، کوئی ایسا گناہ ہوا جس کی وجہ سے تلاوت سے محروم ہو گیا۔ یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو نیک عمل کی جو توفیق ہوتی ہے اسے چھین لی جاتی ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے جی بس میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، دل نہیں کرتا قرآن پڑھنے کا، دل نہیں کرتا ذکر اذکار کرنے کا۔ کیسے دل کرے؟ وہ سوچے کہ میرے سے کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہے، ایسی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے قرآن کی زیارت سے میں محروم جا رہا ہوں، ذکر اذکار کی نعمت سے میں محروم جا رہا ہوں، نماز کی عظیم اللہ کی عبادت ہے اس سے میں محروم جا رہا ہوں۔ ہماری مرضی نہیں جی میری مرضی میں نماز پڑھوں، میری مرضی نہ پڑھوں، مرضیاں نہیں چلتی۔ یہاں توفیق کی بات ہے، کوئی گناہ ہوتے ہیں ہمارے، ہم اپنے دروازے پہ اس کو آنے دیتے ہیں، اپنی بیٹھک میں اس کو آنے دیتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے، جس سے ہمیں نفرت ہو، مخالفت ہو، دشمنی ہو، اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے، اس کو اپنے دفتر میں بیٹھک میں نہیں بیٹھنے دیتے۔ تو رب بھی اپنے گھر میں اس کو آنے دیتا ہے جو رب کا پیارا ہوتا ہے۔ جو گناہ گار ہو، رب کی نافرمانی کرنے والا ہو، اس کو رب بھی نہیں آنے دیتا۔ تو گناہوں کا جو تیسرا وبال ہے، نیک اعمال کی توفیق چھینی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عالم تھا، لیکن اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، وہ پھر معافی مانگ لیتا تھا، پھر گناہ ہوتا معافی مانگ لیتا، 5-6 مہینے یہ کام چلتا رہا۔ اس کے بعد اس عالم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں گناہ بھی کر رہا ہوں لیکن تیری رحمت کتنی کریم ہے کہ تو مجھے پکڑتا ہی نہیں ہے، تو مجھے ڈھیل دے رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کے دل میں لکھا ڈالا، اللہ نے فرمایا میں نے تو تجھے پکڑ لیا ہے، تجھے پتہ نہیں چلا، میں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ اللہ کیسے پکڑا؟ فرمایا جو تو رات کو تہجد کے وقت رویا کرتا تھا وہ رونا تیرے سے میں نے چھین لیا ہے، اب تو تہجد کے وقت اٹھ نہیں سکتا، اب تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ ہم کیا کہتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلی تھی، جی بس سارا دن کام تھا، بھاگا ہوا دوڑا ہوا کام کاج کرتا ہوا تھکا ہوا تھا، میری آنکھ نہیں کھلی۔ بھائی جو جتنا ہی تھکا ہوا ہو، جس کو اللہ نے رات کے رونے والی نعمت دینی ہے، وہ تھکاوٹ سے چورو چور کیوں نہ ہو، اللہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، وہ روتا ہے اللہ کے سامنے۔ یہ سارے بہانے ہوتے ہیں آنکھ نہیں کھلی۔ ہم سے کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے جب گناہوں سے ہم معافی مانگیں گے، ہمارے گناہ معاف فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرمائیں گے، اور گناہوں کی وجہ سے جن نیک اعمال سے ہم محروم ہیں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ آج تک جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جو زندگی کے سانس باقی بچے ہوئے ہیں اس طریقے سے گزارے کہ عرش والا بھی راضی ہو جائے اور مدینے والا بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔